بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہمارا ملک ڈوبا ہوا ہے اس وقت سیلاب میں، سیلاب بڑھ رہا ہے اس وقت سندھ کی جانب، وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنس ہوئی کہ ہم تیار ہیں۔ اناؤنسمنٹ تو خیر پنجاب کی جانب سے بھی کی گئی تھی کہ ہم لوگ تیار ہیں، تیاریاں مکمل ہیں، لیکن تیاریاں نظر نہیں آئی آن گراؤنڈ ہمیں اس طرح سے، بلکہ اس طرح سے کیا کسی بھی طرح سے نظر نہیں آئی ہیں۔ سارا ملک ہمارا ڈوب گیا، اسپیشلی دیہات جو ہیں وہ بالکل ڈوب گئے۔ کسان جو ہے فصلوں کا جس طرح سے معاشی نقصان ہوا ہے، آنے والے دنوں میں اس سے کتنی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کا شاید ابھی کوئی اندازہ لگا نہیں رہا ہے، کیونکہ فصلیں تو ساری تباہ ہو گئی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ناظرین سیلاب کی تباہ کاریاں تو جاری ہیں، اس پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ یہ جو اتنی اہم ملاقاتیں چائنا، رشیا، پاکستان کی جا رہی ہیں، جس میں ہم SCO کا کل مشترکہ اعلامیہ بھی آیا ہے، اس میں پاکستان کی ویلیو کیا ہے، پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پہ بات کریں گے۔ آ جاتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ سیلاب کی تباہ کاریاں تو ناظرین جاری ہیں، سینکڑوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہوئی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اس کا رزلٹ ہم آلریڈی دیکھ بھی رہے ہیں۔ فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں اضافہ، جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے ہوگا۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں شارٹلی ذرا، کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم ایگزیکٹلی ڈوبے کیوں ہیں، کہاں پہ فالٹس ہیں، کہاں پہ پرابلم آئی ہے۔ ناظرین، میں نے 2 آرٹیکلز پڑھے ہیں، وہ بہت زبردست، بہت مربوط ہیں، ان کے میں آرگیوڈ آرٹیکلز ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ان کے کچھ اقتباسات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہیں، ویری نوٹڈ اکانومسٹ ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں۔ انجینئر ارشد H عباسی صاحب ہیں، ان کی ایکسپرٹی ہے انرجی کے اوپر بھی اور پانی کے اوپر بھی۔ یوسف نظر صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس میں وہ جو لکھ رہے ہیں، یہ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی جو ریزن ہمیں اس وقت بتائی نہیں جا رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، کیونکہ اکانومی ایک دم سے سٹمپ ہوگی اور اس کا سارا لوڈ پھر آ جا کے ڈال دیا جائے گا فلڈ کے اوپر، کہ فلڈ تھا اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اس کے بیک پہ ہماری کیا مسٹیکس ہیں وہ میں شیئر کر رہی ہوں۔ پاکستان میں ناظرین اس وقت تقریباً 12 کے قریب تو ادارے ہیں ایسے، منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس ملا کے، جو صرف واٹر اینڈ فلڈ مینجمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا سالوں کا ایک سال کا کروڑوں کا خرچہ بھی ہے۔ اگر پچھلی 1 دہائی یا 2 دہائیوں میں بھی دیکھ لیں تو اربوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں پاکستان میں صرف یہ فلڈ مینجمنٹ کے اوپر، جو کہ ابھی تک مینجمنٹ ہو نہیں سکی ہے۔ ایک نام جو شاید کچھ لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے یہ بڑا نیا ہوگا، وہ ہے فیڈرل فلڈ کمیشن، جو ہے یہ منسٹری آف واٹر ریسورسز کے انڈر آتا ہے جی۔ یہ 1977 میں قائم ہوا تھا اور اب تک اس کا سال کا خرچہ کروڑوں روپے کا ہے ناظرین۔ اس کی جاب کیا ہے، بڑی انٹرسٹنگ اس کی جاب ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی فلڈ مینجمنٹ کے لیے وہ یہ کام کرے گا کہ وہ یہ زونز بتائے گا کہ کون سے فلڈنگ زونز ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ جی یہ ڈیمز اور تمام چیزیں جو بنتی ہیں یہ اس نے بتانی ہے، ان کی ڈیزائننگ کرے، خاص طور پر امبیکمنٹ یعنی کہ پشتے جو ہیں، اور وہ یہ واٹر ویز وغیرہ، پھر ان کو جو ہے وہ ان کو سپروائز بھی کرے گا۔ اس میں محکمے اب ذرا سن لیجئے شارٹلی کتنے محکمے ہیں۔ اس کے اندر ایک فلڈ ونگ ہے، اس کے بعد دوسرا سول انجینئرنگ ونگ ہے، تیسرا پاور انجینئرنگ ونگ ہے، چوتھا ڈیمز سیفٹی کونسل بھی ہے، پانچواں خیر ایڈمنسٹریشن اور فائنینسنگ ونگ تو ہوتے ہی ہیں سب میں۔ اچھا جی، جو آرٹیکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، آرٹیکل اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ 1977 میں یہ اسٹیبلش ہوا۔ اوور دا ایئرز بلینز اینڈ بلینز روپیز فلڈ مینجمنٹ کے نام پہ اس پہ خرچ کیے گئے۔ جب 2010 کے سیلاب آئے تو بہت تباہ کن سیلاب تھے۔ نیدرلینڈ نے پانی پہ بہت کام کیا ہوا ہے، اور جو کہ ڈچ ایکسپرٹس ہیں ان کو دنیا میں مانا بھی جاتا ہے، اور ان کی ایکسپرٹی کو چیلنج بھی کہیں نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے بہتر دنیا میں واٹر ایکسپرٹ کوئی مانا ابھی تک نہیں جا رہا ناظرین۔ پاکستان کی حکومت نے ڈچ ایکسپرٹ سے کانٹیکٹ کیا تھا۔ 2016 میں ان کا ایک پینل تھا، اس کی ججمنٹ آئی تھی ناظرین ان ایکسپرٹس کی۔ انہوں نے پورے ہمارے سسٹم کو اینالائز کیا، اور ان کے مطابق جو ان کی ججمنٹ تھی وہ ہمارا فیڈرل فلڈ کمیشن ہے، اس کو تو بیسک انہوں نے لکھا کہ پشتے بنانے تک کی ٹیکنالوجی تک نہیں آتی ہے، جو انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا۔ ناظرین، یہ جو بیسک ایلیمنٹ آف فلڈ ڈیفنس ہے، مطلب جو پشتے ہیں وہ بیسک ایلیمنٹ آف فلڈ ڈیفنس ہوتا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کیا مینشن کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے they did not know how to design the site specific embankments۔ یہ انہوں نے اس میں جو ہے وہ مینشن کیا، ایک ہی طرح کا پشتہ آپ ہر جگہ نہیں بنا سکتے، نہ ہی بناتے ہیں۔ پشتے پر دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں سلوپ کیا ہے، فلو کیا ہے، ایلیویشن کیا ہے، لینڈ کیا ہے، اور اس کے اکارڈنگ پشتے ڈیزائن کرنا پڑتے ہیں۔
اس کے ان کے پاس شاید کوئی 1857 انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ کوئی ڈیزائنز ہیں پشتوں کے، ان کے اوپر ہی پشتے بنتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں ناظرین، یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. ان کے مطابق یہ پشتے ڈیزائن کرتے رہے ہیں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ڈیزائنز تھے، اور یوز کیسے لینڈسکیپ کیے گئے ہیں وہ جسے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو ایک نالائکی کی سی، سمپل ورڈز میں کہنے کی ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ٹھیک ہے جو چیز چل رہی ہے وہ چل رہی ہے، اوور دا ایئرز چل رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کوئی کام نہیں ہوا، پھر 2022 کے سیلاب پہ آ جاتے ہیں. 2022 کے سیلاب سب کے سامنے ہے، جو آپ کے پشتے تھے وہ ٹوٹ گئے، بند آپ کے ڈیزالو ہو گئے، اور جو سپرکس کلمبرز ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور انہی کا ملبہ، انہی کی چیزیں، اور وہی چیزیں جنہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا تھا انہوں نے بھی ہمیں تباہی جو ہے مزید تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. شارٹلی 2016 میں ڈچ ایکسپرٹس نے وارن کیا تھا کہ جو بیراجز ہیں اور جو پل ہمارے بنے ہوئے ہیں یہ چوک پوائنٹس بنتے جا رہے ہیں، یعنی کہ چوک پوائنٹس جو کہ بیکاز آف لو ایکسپرٹی، وہ کہہ رہے ہیں جی لو فلڈ پاسنگ کیپیسٹی ہے ان کی، تو یہ چوک ہو جاتے ہیں. اب اس کی وجہ سے جب یہ چوک ہوتے ہیں تو جو پیچھے پانی ہوتا ہے وہ سیلاب کی صورتحال اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی رکتا ہے، پانی جمع ہوتا ہے، پانی وہاں سے گزر نہیں سکتا ہے، تو صورتحال زیادہ بگڑتی ہے. تو تمام انفراسٹرکچر کو وہ توڑ دیتا ہے. پھر 2022 میں ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا وہ اب 2025 میں بھی رپیٹ ہوا ہے. شارٹلی میں نے آپ کو سم اپ کر کے کچھ جو پیراگرافس ہیں ان رپورٹس کے، ان کے جو انہوں نے رپورٹس ہیں اور کچھ انہوں نے جو آرٹیکلز لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. بات کرتے ہیں سب سے پہلے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سے، سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جنرل صاحب کچھ ڈیٹیلز، کچھ آرٹیکلز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ابھی اپنے ناظرین کے سامنے بھی رکھے ہیں. بار بار ہمیں یہ ایڈز ملی ہیں، ورلڈ بینک سے بھی ملی ہیں سر، یو این ڈی پی سے بھی، جائکا یعنی کہ جاپان سے بھی، یو ایس ایڈ سے، لیکن یہ ادارہ فیڈرل فائنانس کمیشن اس کے بعد صرف کاغذ پر ہی چلتا رہا ہے. اگر آن گراؤنڈ اس نے کچھ کام کیا ہوتا، کوئی ورکنگ کی ہوتی، تو شاید آج ہمارے حالات کچھ بہتر ہوتے. دیکھیے یہ تو ہمارے ہر چیز کے بارے میں آپ رونا ہے. یہ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ کے ساتھ بتاتا ہوں. 1996 میں کافی بارشیں ہوئی تھی اس علاقے میں، لاہور میں بھی، کینٹ میں بھی پانی آ گیا تھا، وہ بھی ہمارے نارائکی سے آیا تھا. ایک دن صبح خبر ملی کہ پرائم منسٹر اس وقت بے نظیر صاحبہ تھی کہ بھئی ان کا بیان تھا کہ بھئی بھارت نے حملہ کر کے پاکستان کے علاقے میں داخل ہو کر ٹھیک ہے پاکستان کا بند اڑا دیا انہوں نے، جس سے سیلاب آ گیا اس علاقے میں. اور یہ دریائے ستلج کی بات کر رہے تھے وہ. ٹھیک. تو جب یہ خبر ملی تو جو کنسرن لوگ تھے وہ سارے پریشان ہو گئے، کیونکہ اس قسم کی کوئی اطلاع آن گراؤنڈ تو کسی کے پاس نہیں تھی. خیر جب جا کے وہاں پہ دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا اس بھارت کے خلاف باقاعدہ ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی اٹاری جو تھانہ ہے وہاں پہ. کچھ 2.5-3 صفحے کی ایف آئی آر تھی. اس میں 2.25 صفحے جو تھے اس میں جو انجینئر تھے جو کنسرن ان کی تعریفیں تھی، اور اخیر میں چند سطروں میں کہا گیا بھارت نے آ کے بم یہ بارے تھا یہ ریور ٹریننگ بس کا جو بند تھا اڑا دیا وہ. جب وہاں پہ جا کے تحقیق گئی تو بند کیسے بنا ہوا تھا یہ، انہوں نے دائیں بائیں سے درختوں کے کاٹ کے نیچے ڈالے اور ڈوزر سے ریت ڈال کے اوپر پھینکی ہوئی تھی اس کے اوپر، اور انہی کو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ یہ پشتا تھا، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں ریور ٹریننگ ورکس کا تھا، یہ ٹوٹ گیا، پانی آ گیا. نمبر 1 اس پشتا اگر صحیح بنا ہوتا جسے میں نے آپ سے بتایا جو آپ کہہ رہی تھی، اس کے لیے تقریباً 40-50 گاڑیاں جو ایکسپلوسو مٹیریل لے کے پورا دریائے ستلج جو بالکل خشک تھا اس وقت، یہ بھی حیرانگی کی بات ہے، آنا پڑتا ان کو وہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے اس کے اوپر ریت صرف ڈال دی ہوئی تھی، اور اس کو کور کرنے کے لیے اس پر جو خرچہ انہوں نے گورنمنٹ میں شو کرنا تھا اسے کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کی. یہ ہمارے آج کی بات نہیں، میں 96 میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اس میں پیچھے چلے جائیے، جب یہ بیسن ٹریٹی سائن ہوئی ہے تو اس وقت پاکستان میں باقاعدہ جو ہمارے ایکسپرٹس تھے انہوں نے اور ورلڈ بینک کے ایکسپرٹ سے مل کے ریور ٹریننگ ورکس پورے پاکستان میں ڈیزائن ہوئے تھے کہ کس طریقے سے تاکہ دریا کا بہاؤ جو ہے وہ کس طریقے سے ریگولیٹ کیا جا سکے.
وہ نہیں بنا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین دریابند ہوتی جا رہی ہے ہر سال, اس وجہ سے اور بھی ہو گئی ہے. اور یہ پورے ستلج دیکھ لیجئے, راوی کے کنارے دیکھ لیجئے, آپ نیچے جائیں گے سندھ میں دیکھ لیجئے, ڈی جی خان راجم پور دیکھ لیجئے, یہ ہوگا. یہ وہ نقصان ہے, اس کے بارے میں بات کر ہی نہیں رہے کیونکہ اس کے بارے میں کسی نے سوچا ہی نہیں کسی. بدقسمتی یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے بارشیں بھی ہوئیں, بھارت نے پانی چھوڑ دیا, فائن, یہ ہوا سارا کچھ. یہ ہمیں اس کی وارننگ تھی کہ بارشیں زیادہ ہوں گی, ہمیں یہ پتا تھا کہ سب کچھ ہونے والا ہے. ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی, ہم نے آج جب ریسکیو تو کر سکتے ہیں نا, ہم ریلیف اور ریسکیو کے بارے میں تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, کام کا پیسہ ہم نے لیا, سب کچھ کیا. کوئی ریلیف ریسکیو کے بارے میں ٹینٹ پہ آپ بازار میں چلے جائیں, آج آپ کو جو ٹینٹ کی قیمت 5,000 تھی وہ 10,000 کی ہوئی ہے. لوگوں نے کھانے کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ریلیف پہنچانے کے لیے وہ بڑھا دی لوگ. اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو گورننس کا فیلئر ہے سارا کچھ. بدقسمتی سے اوور دا ایئر ہم نے جو ہمارے سارے کنسرن لوگ جن کا یہ کنسرن ہے وی آر فیلڈ, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم نقصان برداشت کر رہے ہیں. تو کہنے کا اب اس کے بارے میں کتنا بھی رو سکتے ہیں, روتے جائیں ہم لوگ. اب اللہ خیر رکھے, جو پانی سندھ کو بچائے اللہ میاں. یہ لوگ پنجاب جو جائیں گے, ڈی جی خان راجم پور, اس علاقے میں تباہیاں اللہ تعالیٰ رحم کرے بہت ہوں گی, اللہ رحم کرے. جو اپر سندھ وہاں بہت ہوں گی. سندھ میں انہوں نے ایک اور کام کیا, جو بڑے وڈیرے ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں, انہوں نے کیٹیز بنائی ہوئی ہیں. وہ دریا کا علاقہ ہوتا ہے, دریا کا جو بہاؤ ہے وہ گورنمنٹ کی زمین ہوتی ہے, انہوں نے اس پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ وہ لوگ فصلیں اگاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ اور غریب علاقوں میں جاتا ہے. بدقسمتی ہے ہماری, ہم کس چیز کو روئیں آپ اس کو. جنرل صاحب, سیلاب کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر میں ذرا لائٹر نوٹ میں کہوں کہ موہنجو دڑو کے زمانے سے یہاں پہ سیلاب آتے ہیں. کچھ سیلاب کی ہسٹری میں بتا دیتی ہوں. 1950 میں آیا, 1973 میں آیا, 76 میں آیا, 88 میں آیا, 1992 میں آیا, 2010 میں آئے, 22 میں آئے, اب 2025 میں بھی ہماری وہی صورتحال ہے جو ہم نے پہلے دیکھی تھی. پرابلم کیا ہے, یہ نیچر جو گزرگاہیں ہیں, پانی تو نہیں رکتا نا. پانی نے جب آنا ہے, جو اس کی نیچر گزرگاہ ہے اس نے تو وہ اپنی واپس لے لینی ہے. وہ تو کسی کو نہیں دیکھے گا آگے, جو اس کے راستے میں آئے گا وہ اس کو بہا کے لے جائے گا. ہمیں یہاں پہ زوننگ کی ضرورت تھی جو کہ ہم نے نہیں کی ہے. ہمیں وہاں پہ ایک پلاننگ کی ضرورت تھی جس کا ہمیں فقدان نظر آیا ہے. کیا اب یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم ڈیمز بنائیں گے, یہ تو شارٹ ٹرم پلانز نہیں ہیں, یہ تو لانگ ٹرم پلانز ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹ ول ٹیک ٹائم کہ کتنے سالوں کے بعد ڈیمز بنتے ہیں, اس پہ کنسنسس بھی بلٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ شارٹ ٹرم نیکسٹ ایئر کے لیے وارننگ ابھی سے ہے کہ 22% اب کی دفعہ سے حالات زیادہ ورس ہوں گے. آپ کے خیال میں یہ پلاننگ ہو جائے گی ایک سال کے اندر؟ جو وزیر اعظم صاحب نے, جیسے میں مصدق ملک صاحب کو سنا کہ جی انہوں نے 300 دن کا ٹائم دیا, یعنی کہ 10 مہینے کا, کہ اس کے اندر پلاننگ کر کے مجھے پریکٹیکلی دکھائیں. خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہی گورننس میں بیٹھے ہوئے نا یہ لوگ سارے جو آج بات کر رہے ہیں, یہ وزیر اعظم صاحب بھی وہی ہیں, ملک صاحب بھی وہی ہیں. جی, ان سے پہلے ہم تو یہ سوال تو پوچھنے کی ضرورت کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو اس کا ہوا تھا اس کی مینجمنٹ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ایگزیکٹلی 300 دن میں کیا کر لیں گے آپ؟ کیا یہ برجز کو جہاں پہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں دریاؤں کے اوپر, جن کو جان بوجھ کے چھوٹا کیا گیا ہے تاکہ اس پہ خرچہ کم آئے, اس کے اوپر باقی معاملات اور طرح کے ہیں, وہ کیا ان کو توڑ کے نئے برج بنا دیں گے آپ لوگ؟ جب آپ کسی جگہ پہ واٹر فلو کو نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں تو پریشر پیچھے بلڈ اپ ہو جاتا ہے, وہ پیچھے پانی پھیلتا ہے اس کا, اور جب آگے نکلتا ہے تو وہ سب کچھ ڈیمیج کر جاتا ہے, پانی کا بہاؤ اور تیز ہو جاتا ہے. اس سے ہم ڈیم کہاں بنائیں گے؟ ربی پہ کون ڈیم بنائے گا؟ کہاں پہ بنائیں گے آپ لوگ؟ سبسیج میں کون ڈیم بنائے گا؟ کہاں پہ بنائیں گے آپ لوگ؟ ٹھیک, پنجاب میں آپ رند اور ریور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ڈیمز پنجاب میں بننے کی جگہ بہت کم ہے. یہ اس لیے یہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ عوام مار رہے ہیں, سب یہ تسلیاں ہیں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ کرنے قابل ہے. لیکن جنرل صاحب میں معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, انتہائی معذرت. وزیر اعلیٰ کے پی نے کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے اس کے حق میں اسٹیٹمنٹ دی ہے. اب یہ جو کالا باغ ڈیم یا ڈیمز اور کینالز کے معاملے پہ بات کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی اتفاق رائے نہیں ہو پاتا ہے. اب کے پی سی ایم نے اگر بات کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کنسنسس بلڈ کرنے کی جانب کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خود سے تو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہوگی کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے, وہ اس کے حق میں ہے. انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا اپنی سائڈ سے. کالا باغ ڈیم کیا اب بن پائے گا, کنسنسس بلڈ ہو پائے گا؟ کیونکہ جو وہ اسٹیٹمنٹ دلواتے ہیں وہ پھر آگے کنسنسس بھی تو بلڈ کروا ہی سکتے ہیں نا سر.
جی آئی ہیو مائی ڈاؤٹس، اوکے کیونکہ دس از ایکچولی کالا باغ ڈیم کو ہم اس کا زیادہ پروڈیسائز کر دیا ہوا ہے. جی اس کے بارے میں جو بھی ہم بات کرتے ہیں ایکسپرٹس کی بات نہیں سنتے ہم لوگ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو. سملرلی جب سندھ میں جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی سندھ میں اگر پانی رک گیا تو کیا ہوگا، ہم اس کی بات جو ایکسپرٹس کا آپ کو بارے وہ نہیں سن رہے اس کی آپ بات اس میں. تو ابھی میں پڑھ رہا تھا کئی جگہ ڈاؤن اسٹریم کوٹھی 3 سال بعد سندھ میں پانی گیا نیچے. یہی پانی اگر آپ نے پہلے اسٹور کیا ہوا ہوتا تو ملتا رہتا ہم سب. بہرحال بات یہ ہے کہ جی کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، لیکن یاد رکھیے کالا باغ ڈیم بنے گا جہاں پہ اس کو وہاں پہ پانی رکے گا، وہ ان دریاؤں کو رکھے گا جو آپ کو موقع ملے گا تاکہ وہ جب دریا سندھ جب بنتا ہے پانی دے کے آتا اتنا زیادہ اس کو وہاں پہ کچھ اسٹور کر سکیں گے آپ اس میں. باقی یہ راوی کے اور یہ جو ستلج کے معاملات ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے آپ کو مختلف قسم کی پلاننگ چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اکارڈنگ، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کنسنسس بلٹ نہیں ہے، ہر ایک کو ایک صوبے کو دوسرے صوبے پہ ڈاؤٹس ہیں، اس کی وجہ سے جو ڈیمز ہیں ان کی طرف آگے بڑھا نہیں جا رہا، کینالز کے ایشو پہ بھی کنسنسس ہیں. لیکن یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کا پولیٹیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے خیال میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تو دے دیتے ہیں لیکن ذرا اس کی گراؤنڈ ریئلٹی بھی میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے رکھوں. ٹیلی میٹرنگ کا ایشو تھا جو فیڈرل گورنمنٹ نے کروانی تھی، اب تک اگر ٹیلی میٹرنگ ہو جاتی یا امیڈیٹلی اب ہو جائے تو ہر صوبے کو میرے خیال میں پتہ ہوگا کہ میرے پاس اتنا پانی ہے، میرے پاس اتنا پانی آئے گا اور میرے پاس اتنا پانی آ رہا ہے. تو بحث ہی ختم ہو جائے گی نا. پھر چاہے آپ 100 کے ناز نکالیں، 200 کے ناز نکالیں، 400 کے ناز نکالیں، سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب صوبوں کے پاس ان کی جو ریکوائرڈ ٹیلی میٹرنگ کے تھرو ان کی میئرمنٹس آ رہی ہوں گی، ہر چیز ان کے پاس آ رہی ہوگی. تو یہ ٹیلی میٹرنگ کو کیوں اتنا ڈیلے آپ کے خیال میں کیا گیا ہے؟ مجھ سے کیا گیا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ دینے والے ہیں پرٹیکولرلی ہمارے جو بھائی سندھ میں سے دینے والے اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو پتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس سے بات صحیح نہیں ہے. سندھ میں پانی ضائع ہوتا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں. اوکے یہ رائس کینال میں آئی تھی ذوالفقار بھٹو صاحب نے، اس رائس کینال کے پانی سے لاڑکانہ کو ڈبویا گیا کہ علاقہ ڈوبا ہوا ہے. بڑے بڑے زمینداروں کو پانی تو مل رہا ہے لیکن عام آدمی کے وہاں پہ رہنے کی اب آج حالات بہتر ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2003-2004 میں جہاں پہ لڑکانے کے لوگ خود رو رہے تھے. اس میں پانی ہم ضائع بھی کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں غلط بیان بھی کرتے ہیں یہ سندھ میں، اور اس کو ہم نے ایک پولیٹیکل ایشو بنایا ہوا ہے تاکہ وہ ایک سو کالڈ جو ہے نا جو سب نیشنلزم کو فروغ دینے کے لیے اور اپنے ووٹس کو کیا کہتے ہیں ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ایک خاص صوبے کے دوسرے صوبے کو تیسرے صوبے کو ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھانے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ اس میں. ٹیلی میٹنگ آپ کریں ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. یہ میں کوئی دنیا میں آدمی آپ پاکستان میں کوئی نہیں چاہے گا انسان کہ پنجاب کا پانی کوئی روک لے، کے پی کا پانی کو روک لے، سندھ کا روک لے، بلوچستان. یہ میرے پاکستان ہے نا، میرا پاکستان. سندھ ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، بلوچستان ترقی کرے تو پاکستان ترقی کرے گا. ایگری کرتی ہوں، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں نا. تو ہم اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو ایک طرف رکھ دیں ایک دفعہ. یہ جو ہمارے سیاسی زعماء ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، یہ مل کر بیٹھ جائیں ایک دفعہ. اور ایک دفعہ میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمیں ایک میثاق پاکستان بنانا ہے. اس میں 3 4 5 چیزیں ہوں گی، 3 4 5 چیزیں نہیں ہوں. یہ ہم ایک دفعہ اس کو بنا کے چھوڑ دیں تاکہ وہ ایک سند بن جائے. اس کے خلاف نہ کوئی جائے نہ اس کے خلاف کوئی بات کرے اور ہم مل کر پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کریں. جنرل صاحب منصور علی شاہ صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ایک ٹریبیونل کو وہ ماضی میں ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی 2010 فلڈز کے اوپر. اس کا نام تھا روڈ اویکننگ. اب اس ٹریبیونل نے بتایا کہ یہ جو امبیکمنٹ بیچز ہیں ان میں فیلئر بتایا ایریگیشن اتھارٹیز کا اور ڈیٹیلڈ ریفارمز اس میں بتائی گئیں کہ آپ کیا کیجئے. وہ رپورٹ آئی نہیں ابھی تک، اب اس سامنے نہیں آ سکی ہے وہ رپورٹ ابھی تک، آج تک بیرج ہے. کیوں اس میں یہ جو سمجھ آ رہی ہے اس میں یہ کہ سب کے نقائص، سب کی کرپشن اس میں جو وہ کھل کے سامنے آ جاتی، اس لیے وہ رپورٹ سامنے نہیں آ سکی. اگر وہ رپورٹ سامنے آ جائے یا سامنے ایٹ لیسٹ نہ لائے جائے، اس رپورٹ میں دیکھ لیا جائے کہ کیا کیا سولوشنز بتائے گئے ہیں تو شاید معاملات کچھ مینیج ہو سکے. دیکھیے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان میں وہ ذہن نہیں ہے جس کی سوچ نہیں سکتی. پاکستان ایز اے نیشن ہمارا آئی کیو بہت ہائی ہے
جی ہم اگر غلط کام کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر تو ایکسپرٹیز دنیا میں مانتے ہیں لوگ سارے، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی آپ کہہ دیجیے. جی جی مطلب اب اگر ہم ساری یہ ذہن جو بڑے بڑے ذہن ہیں ہمارے پاس، ان کو بٹھائیں آپ ساتھ، آپ کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں یہ لوگ، بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کی بات سنتا کوئی نہیں ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہم نے جو ایکچولی ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے کے لیے جو کنسرنڈ ہمارے پاکستان کے لیے کنسرنڈ ایشوز ہیں، اس کے مطابق ہم نے ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس کا ایشو یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں نا ایجوکیشن سسٹم، ایم بی اے شروع ہوا تو ہر دنیا میں ایم بی اے میں پھیل گیا، سارا کچھ ہوا. پھر سی اے شروع ہوا تو دنیا سی اے کی طرف پھیل گئی، اور آئی ٹی کا شروع ہوا تو اب لوگوں نے کمپیوٹر کالج کھول لیے. آپ نے کوئی بحثیت قوم اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنے کی بات ہی نہیں کی، کیونکہ کسی قوم کی طاقت جو ہے نا وہ اس کے ہتھیار نہیں ہے، اس کے بم نہیں ہے، اس کی فوج نہیں ہے. کسی قوم کی طاقت جب ناپی جاتی ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہیومن ریسورس کتنا افیکٹو ہے. ہم 25 کروڑ لوگ ہیں، ہم 25 کروڑ لوگ کس قدر افیکٹو ہیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. اور ہمارے کیا اگر ہم دیکھیے، یہ حکومت کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے. ہم کیوں نہیں دنیا سے ٹریننگ لے کے لوگوں کو لا کے بٹھا دیتے یہاں پہ، انہیں لوگوں کو اپنے کام کرنے دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پھر آپ اتھارٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے. ہمارے جو لوگ کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کہ ان کی اتھارٹی انڈرمائن ہوتی ہے. درست کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، قبضے انسان کرتا ہے، کر رہا ہے، اور الزامات جو ہیں ہم ایٹ دا اینڈ قدرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ تو قدرتی آفت ہے، یا قدرت کی جانب سے یہ اس وقت چونکہ کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج کا ناظرین اس میں اتنا کردار شاید نہ ہو، لیکن جو ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں ہیں، جو ہمارا ناقص مٹیریل یوز ہم کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں. جو ہم اپنی چیزوں کے ساتھ لائل نہیں ہیں، اس کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں. ہم اگر آج بھی پلاننگ کے ساتھ چلیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ سیلاب پہ مزید ڈسکشن کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنلی دیکھیں گے کہ پاکستان کتنا امپاورڈ ہو گیا ہے یا امپاورڈ ہو سکتا ہے، ہونے جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد.